بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سونی دھرتی پاکستان میں بسنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو متوجہ کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان سے محبت ہمارا فخر ہے۔ دوسری بات، ان دنوں جب ہم حالت جنگ میں ہیں تو پھر ہماری بطور محب وطن پاکستانی شہری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ذاتی، سیاسی، مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں۔ گزشتہ دنوں میں نے لاہور پریس کلب میں مختلف مذاہب، مسالک اور دیگر لوگوں کے میں نے ایک عملی مظاہرہ دیکھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وطن عزیز سونی دھرتی پاکستان کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے ہم سب ایک ہیں، اور پھر سب نے ایک نعرہ لگایا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسے نابالغ اور ناعاقبت اندیش لوگ موجود ہیں جو آج بھی افواج پاکستان کے خلاف بدزبانی کر کے اپنے شجرہ خبیثہ اور اپنے غدار وطن ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ افواج پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، وہ ان کی تخلیق میں صرف یہی کہوں گا کہ جو اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے اور دشمن ہماری سرحدوں پہ کھڑا ہو کے ہمیں دھاڑ رہا ہے، لیکن ان کی دھاڑ کو مارتے ہوئے، بھگاتے ہوئے، للکارتے ہوئے افواج پاکستان کے سپاہیوں نے، جوانوں نے، سپہ سالاروں نے اور جرنیلوں نے اپنی دانائی، تدبر اور حکمت عملی کے ساتھ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ ثبوت دیا ہے۔ بھارت ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر کے پاکستان کو للکار رہا تھا، لیکن افواج پاکستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر شب خون مارنے والے بھارتی بزدلوں کو متنبہ کیا کہ خبردار، پاکستان ابھی جاگ رہا ہے، پاکستان کے عوام ابھی جاگ رہے ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ابھی جاگ رہے ہیں اور بیدار ہیں۔ میں ایسے حالات میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی طرف سے اور پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کی طرف سے افواج پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ ہر محاذ پر موجود ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری یکجہتی، ہمارا وجود آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دشمن کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ افواج پاکستان کے سپاہیوں اور جوانوں کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے، اس کے سامنے آپ کی بزدلی جو ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نصر من اللہ و فتح قریب کا ورد زبانوں پہ سجائے ہوئے پاکستان کے 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں
ہم صرف ہمسایہ ممالک سے اور اقوام عالم سے، سلامتی کونسل کے اداروں سے ہم درخواست گزار ہیں کہ اپنے سفارتی روابط اور تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے دو ایٹمی قوتوں کو جنگ سے بچانے کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کیوں کہ اگر دونوں ایٹمی قوتیں جب متحارب ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ میرے محبوب قائد جنرل پرویز مشرف اعلیٰ مقامہ کی ولولہ انگیز قیادت میں جو فیصلے ہوئے اور جو ان کا ویژن تھا کہ سب سے پہلے پاکستان، اور انہوں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے ایک آئیڈیا دیا، ایک نظریہ دیا، ایک سوچ دی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اور ہندوستانی حکومت کو ہمسائیگی کی بنیاد پر ہمسایوں کے ہمسایوں پر بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن شدت پسندی اور جذباتیت کی رو میں بہے بغیر دانائی اور تدبر اور حکمت کا دامن تھامتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جس میں قوموں کی بقا کا فیصلہ ہو، جس میں قوموں کی بقا کے لیے ایک پاکیزہ سوچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور انسانیت کی بقا کے لیے، چونکہ اسلام انسانیت کی بنیاد، بقا، سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام دنیا میں واحد مذہب ہے جہاں پر انسانی اقدار کی بجاوری، انسانی اقدار کی سربلندی کے لیے تعلیمات دی جاتی ہے، اور سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ ہے کہ آپ سرکار نے انسانیت سے محبت کرنے کا جو درس دیا ہے وہ درس ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے دشمن بھارت کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ جنگ سے باز رہیں ورنہ حالات مختلف ہوں گے۔